وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب
العالمين. سبحان الله. أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان الله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سبحان الله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جل وعلا شأنه وعز اسمه ارشاد فرماتے ہیں قل فرما دیجئے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرزقکم کل رپورٹنگ ورب ہے من یرزقکم سے آخر تک رپورٹڈ سپیچ ہے. من کون یہ کفار مکہ سے یہ سوال کیجئے کہ کون یرزقو رزق دیتا ہے روزی دیتا ہے کم تمہیں من سے السماء آسمانوں والارض اور زمین سے ام من اصل میں من ہے ام کے معنی یا من کون یا کون ہے یملکو جو مالک ہے السمع کانوں کا یہ سمع اسماع کے معنی دیتا ہے ویسے اس کے معنی ہے سننا کون مالک ہے سننے کا تو سننا کہہ کے سننے والی شے مراد لینا یہ اصل اس میں مجازات ہے یہ سننا کام ہے کانوں کا کام کہہ کے تو اعلیٰ مراد لے لینا یہ اصل اس میں مجازات کون مالک ہے کانوں کا سمع اس کے معنی ہے سننا اس کے معنی کان بھی ہے اسماع سننا لیکن یہاں مراد کان ہے یعنی مکانوں کا کون مالک ہے لفظ واحد کا ہے معنی اس کی جمع ہے والابصار اور آنکھوں کا واو من کون ہے یخرج اخرج یخرج اخراج معنی نکالنا فعل متعدی یخرج نکالتا ہے یخرج ہو تو کون نکالتا ہے یہاں یخرج ہے نکالتا ہے الحیہ زندہ من سے المیت مردہ زندہ کو مردہ سے واو اور یخرج نکالتا ہے وہ المیتہ مردے کو من سے الحی زندہ یعنی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے واو اور من کون یدبر تدبیر کرتا ہے الامر کام کی الامر میں الف لام استغراقی ہے یعنی ہر طرح کے کاموں کی لفظی طور پر ترجمہ ہے کام کی مگر گرامیٹیکل اس کا ترجمہ ہوگا جتنے بھی کائنات کے کام ہیں ان کی تدبیر کون کرتا ہے واپس سین قریب یقولون جمع کا صیغہ ہے کہیں گے یہ کفار مکہ جن سے تم سوال کر رہے ہو وہ ان قریب یہ کہیں گے وہ جواب میں کہیں گے اب وہ جواب میں کہیں گے اللہ ان سب سوالوں کے جواب میں کہیں گے اللہ
یعنی زمین و آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یا آنکھوں کانوں کا کون مالک ہے؟ یا زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے؟ اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے، اب وہ کہیں گے اللہ۔ فاپس قل کہہ دیجئے، کیا، فلا تو نہیں، تو لا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ تقویٰ کا مادہ قرآن میں استعمال ہو، اس کا تعلق خدا سے بنے تو اس میں معنی ڈرنا، غیر خدا سے بنے تو معنی بچنا۔ دو معنی عام مشہور معنی، اس کے سوا بھی ہوں گے لیکن مشہور معنی قرآن عظیم میں تقویٰ کے دو ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو معنی ڈرنا، اللہ کے سوا کے ساتھ استعمال ہو اس کو معنی بچنا۔ تقویٰ بمانے ڈرنا اللہ سے، بچنا غیر سے۔ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ یا کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور کام کی تدبیر کرتا ہے؟ اب وہ کہیں گے اللہ، تو فرما دیجئے کیا تو تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ فاپس ذالکم، وہ اللہ ہے، یعنی جو زمینوں آسمانوں سے رزق عطا کرتا ہے یا مردے کو زندے کو مردے سے نکالتا ہے یا کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا پالنہار ہے، الحق، سچا، جو تمہارا سچا پالنہار ہے۔ واپس ماذا، کیا ہے، بعد الحق، حق کے بعد، اللہ، سوائے اب دلال گمراہی کے، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ واپس انا، کہاں، تصرفون، موڑے جاتے ہو، تو کہاں تم موڑے جاتے ہو؟ وہ تمہارا اللہ ہے جو سچا پالنہار ہے، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو تم کہاں موڑے جاتے ہو؟ کاف مثل ذالکا، اسی کی مثل مرکب معنی ہوں گے اسی طرح۔ حقت، ثابت ہوئی ہے، کلمت، بات، ربے کا، تیرے پروردگار کی بات سچی ثابت ہوئی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ لا اوپر، الذین، ان لوگوں کے، فسقوا، جو فاسق ہوئے، جنہوں نے بے حکمی کی، انا، کے، ہم وہ، لا نہیں، یؤمنون، ایمان لائیں گے۔ اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے جنہوں نے پیش کیا ہے۔ کیا بات تھی؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، حل، کیا، من شرکائکم، من سے شرکا، شریک کی جمع ہے، شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، یعنی جن کو تم خدا کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہو۔ تمہارے شریک سے مراد تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریک، تمہارے کھڑے ہوئے، تمہارے پندار اور تصورات کے تراشے ہوئے بتوں میں سے، من، کوئی ہے ایسا کہ یبدأ، جو ابتدا کرے، الخلق، مخلوق کی، ثم، پھر، یعیدو، لوٹائے، وہ اس کو۔ کل، فرما دیجئے، اللہ، وہ اللہ ہی ہے، یبدأ، جو ابتدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کی، ثم، پھر، یعیدو، لوٹاتا ہے، وہ اس مخلوق کو، واپس، انا، کہاں، تو فکون، اوندے جاتے ہو تم۔ فرما دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو لوٹائے، یعنی ابتدا کرنے کے بعد اسے مار ڈالے، مارنے کے بعد دوبارہ اسے جدا کر دے؟ تمہارے ان تراشے ہوئے خداؤں میں سے کوئی ایسا خدا ہے؟
فرما دیجئے اللہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے، تم کہاں اودے جاتے ہو؟ قل فرما دیجئے حل کیا من شرکائکم، من سے شرکا شریک کی جمع کو تمہارے شریکوں میں سے من کوئی ہے ایسا یہدی جو رہنمائی کرے الی الحق، حق کی طرف، حق و صداقت کی طرف رہنمائی کرے۔ قل فرما دیجئے اللہ ہی ہے کہ یہدی جو رہنمائی کرتا ہے للحق، الا اور لام دونوں ہدایت کے ساتھ حروف جار کے طور پر، ان کی ہدایت کی دو مشہور پوزیشنز ہیں، یا لام ہے یا الا ہے، دونوں یہاں استعمال ہوئی ہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے اللہ حق کا راستہ بتاتا ہے۔ کیا تو کیا من جو یہدی رہنمائی کرے الا طرف عن حق کے احق کو زیادہ حقدار ہے ان اس بات کا کہ یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، من اصل میں من ہے، من یا من ہو، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ لا یہدی، یہ لا یہدی جو ہے یہ کلام عرب میں قلیل استعمال فعلوں میں سے اصل میں یا تدی ہے، یا تدی، تو یہ عربی قواعد میں ایک کسرہ یہ کس سے روکا مادہ آتا ہے، یعنی تبھی تا باب افتعال کی کو عین کلمے کی جنس کر دیا جاتا ہے، تو جنس کو جنس میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا صحیح قواعد کے مطابق مشہور جو قاعدہ اس کے مطابق یہ حدی آنا چاہیے، یہ حدی، کیونکہ یہ تدی تھا نا، تو تا کو جب دال میں بدل دیا جائے تو یہ دی بن جاتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو دو حرف ایک جن سے اکٹھے آ جائیں تو پہلے کی جو زیر زبر پیش ہوتی ہے نا وہ نقل کر کے اس سے جو پہلے ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ ساکن اور حرف صحیح واول نہ ہو، تو قاعدے کے مطابق وہ ہے کو جاتی ہے وہ زبر، تو اس صورت میں پہلی دال دوسری دال میں مدغم ہو کے یہ حدی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی قاری یہ ہدی کو یہ حدی پڑھ دے تو نماز جائز ہوگی، لیکن کبھی کبھی شذوذاً اس کو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حرف کے حرکت کو گرا کے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، اور دو ساکنوں کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پہلے حرف پر زیر دیتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق اس ہا کے نیچے زیر آ گئی تو یہ ہدی بن گیا، مگر یہ کلام عرب میں کم مستعمل ہے، اس کو کہتے ہیں کسرہ، یہ کسر والا باب۔ امن لا یہدی، یا یو وہ زیادہ حقدار ہے جو نہیں ہدایت پاتا، یا دین ہدایت دینا، تو اعتدا یا تدی اعتدال میں ہدایت پانا، باب افتعال اس کو کہتے ہیں، ہدایت پانے کے معنی میں، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو نہیں ہدایت پاتا الا ان مگر یہ کہ یہدا اسے ہدایت دی جائے، واپس ما نہیں ما کیا لام واسطے کم دوبارہ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، وما لکم پس تمہارے لیے کیا ہے، کیفا کس طریقے سے تحکمون تم حکم لگاتے ہو، فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف راستہ دکھائے، حق کا راستہ بتلا دیجیے، جو منزل مقصود کو جانے والی راہ ہے وہ تمہارے ان معبودوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے، یا پھر بتاؤ کیا پھر وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے، یعنی ہدایت دینے والا پیروی کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے کہ جس کو ہدایت جب تک کوئی نہ دے اسے خود پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، یعنی آنکھوں والے کی پیروی کرنی چاہیے، جو نابینا ہے جو لٹھیا کے بل دوسرے کے سہارے چلتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب تمہارے معبودوں میں کوئی راستہ دکھانے کی اہلیت میں ہے نہیں تو پھر چلو اس کے پیچھے جو راستہ دکھا سکتا ہے، یہ تو خود راستہ دیکھنے کے محتاج نہیں کسی کے۔
فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کس طرح تم حکم کر رہے ہو. واو اور ما نہیں یتبع پیروی کرتے اکثر ہم ان کے الا مگر ظنن تخمین و ظن کی تک اور اٹکل کی. تو ان کے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر تک اور تخمینے کی. ان کی اکثریت محض تک تخمینے ہی کی پیروی کرتے، کوئی اٹل معلومات ان کے پاس نہیں ہے. انا بے شک الظن ظن یعنی وہم و گمان لا نہیں یغنی بے نیاز کرتا من الحق من سے الحق سچائی حق شاید کچھ بھی، اور بے شک وہم و گمان حق سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا. انا بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بما اس چیز کے بارے میں یفعلون جو وہ کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو خوب جانتا ہے. واو اور ما نہیں کانا ہے حاضہ یہ القرآن و قرآن ان یہ کہ یفترا گھڑ لیا جائے. افطرا یفتری افطرا ان مانے گھڑ لینا، ان یفترا کے گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے غیر کی طرف سے. یعنی قرآن کی مجید کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی سے اپنی طرف سے گھڑ لے. ولیکن لیکن تصدیقہ قرآن عظیم تصدیق ہے الذی اس چیز کی کہ بینا درمیان ہے. یدن کا تثنیہ ہے اور تثنیے میں اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. یدینے تھا تو ہاتھ کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے پوزیسو کیس بنانے کی وجہ سے نون گر گیا ہے تو یدین ہی سے یدے بن گیا. لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات انجیل اور زبور، یہ اس کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے. واو اور تفصیل ہے الکتاب لوح محفوظ کی. الکتاب سے مراد لوح محفوظ اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. لا نہیں ہے ریبا کوئی شک و شبہ فی بیچ ہے اس کے من سے رب العالمین عالمین. قرآن مجید کی یہ شان نہیں کہ اسے اللہ کے غیر کی طرف سے گھڑ لیا جائے، یعنی کوئی اللہ کا غیر اسے گھڑ لے، لیکن یہ اس کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ من جانب باری تعالیٰ ہے. ہم کیا یقولون وہ کہتے ہیں، ام کبھی معنی آئے گا یا کے، کبھی ام معنی آئے گا کیا. جب ام بمانے یا ہو اس کو کہتے ہیں ام حرف عاطفہ بمانے او، اور کبھی کبھی استفہام کے لیے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، یہاں استفہام کے لیے ام کیا یقولون یہ کہتے ہیں کہ افطارا گھڑ لیا ہے اس نے ہو اس کو. قل فرما دیجئے فأتو تو لے آؤ تم بے صورت کوئی چھوٹی سی صورت مثل ہی اس کی مثل. واو اور ادعو پکارو من استطعتم سکتے ہو تو بن پڑتا ہے تم سے من دون اللہ اللہ کے سوا تم جسے پکار سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر پکارو. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، کن تم تمہارا تھے تم، لیکن ان کے لگنے کی وجہ سے یہ حرف شرط ہے. جہاں کسی بھی ماضی کے اول میں کوئی بھی حرف شرط آ جائے گا وہ ماضی بمانے مضارع کی ہو جایا کرے گی. ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو. کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید اپنی طرف سے تراش لیا ہے، گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے؟ فرما دیجئے کہ اگر انہوں نے خود بنا لیا تو تم بھی خود بناؤ. کیونکہ کسی نے خود بنایا ہوا ہو تو جس کو تم اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہو
تو اس کو اپنے جیسا بھی سمجھنا اور اس کے قرآن کو اپنا تراشا ہوا بھی سمجھنا، پھر اس جیسا قرآن نہ لا سکنا، یہ اپنے منہ پہ جوتا مارنے والی بات ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، تو فرما دیجئے تم بھی ایک صورت اس کی مثل لے آؤ، اور تم صرف اکیلے ہی نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جسے بن پڑے تو اس کو اس میں بلاؤ، امداد کے لیے طلب کرو، اگر تم سچے ہو تو۔ بلکہ کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، یہ بات یوں نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن عظیم کو، قرآن عظیم کی حقیقت جاننے کے بعد اس کے خلاف محاذ آرائی کی ہو، یوں نہیں ہوا، بلکہ یوں ہے کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا ہے، جھوٹا کہا ہے، جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بما، اس چیز کو، یہ تکذیب کے ساتھ با اس کی اسپیشل پریپوزیشن ہے، جیسے انگریزی میں آپ سینئر جونیئر کے لیے ٹو لگاتے ہیں یا لیٹ کے لیے فار لگاتے ہیں، اس طرح تکذیب کے ساتھ عربی زبانوں کا ساوت با ہے۔ بل کذبوا بما، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو کہ لم نہیں، یحیطوا، گھیرا انہوں نے، بے علم ہی، یہ با زائدہ ہے، جس کے علم کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکے، جس کے علم کا انہیں ادراک ہی نہیں ہو سکا، اس کو جانے بغیر ہی جھوٹا کہنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے فتوے دینے کا تو اسے حق پہنچتا ہے جو بات کو جان لے، بات کو جانے ہی نہیں، ویسے اٹکل پچو مارتا جائے، بدنصیبی ہے کسی کی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ علم کا احاطہ کرنا یہ پوری طرح سے جاننا، جس بات کو انہوں نے پوری طرح سے جانا ہی نہیں اس کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اور لما، نہیں، یاتے آئے، ہم، ان کے پاس، تعویلہ، اس کا انجام، اور ابھی اس کا انجام ان کے پاس نہیں آیا، یعنی پہلے جو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام انہیں ملا کرتا ہے، تو ان کے جو جھٹلانے کا انجام ہے بھی ان کے پاس نہیں پہنچا۔ کاف مثل ذالک، اس کے، کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من سے قبل، پہلے ہی ان کے، واپس، انظر، دیکھیے، کیفا، کس طریقے سے، کانا، ہوا ہے، عاقبت، انجام، الظالمین، ظالموں کا۔ اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو بس آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسے ہونے والا ہے، یا دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوا تھا، دونوں معنی ہیں۔ اگر ظالموں کا انجام کیسے ہوگا، اس سے مراد کفار مکہ ہوگا، ظالموں کا انجام کیسے ہوا، اس سے مراد سابقہ اقوام جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام کا انکار کیا تھا۔ اور من سے، وہ، من، وہ شخص، یؤمنون، جو ایمان لائے، بہی، اس کے ساتھ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور واو اور من سے، ہم، وہ، من، وہ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، یہ من جو من ہم کے اول میں ہے، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور منہم من لا یؤمن، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ واو اور رب، پروردگار کا، آپ کا، عالم، زیادہ جانتا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، اور آپ کا پروردگار فساد کرنے والوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ان میں سے بعض اس پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے بعض ایمان اس پر نہیں لائیں گے، اور آپ کا پروردگار فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیات سے یہ بات کرتا ہے، تو اس ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا۔ اب بات حسب سابق چل رہی ہے، جن سے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت ایک برحق چیز ہے، اس نے ہونا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور یہ کہ سوائے ذات رب العالمین کے اور کوئی تمہارا خدا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا نہیں،
تو جب پیدا کرنے اور پالنے میں کسی کی پتی نہیں تو پھر عبادت میں بھی کسی کی پتی نہیں ہے۔ تو گزشتہ جب قیامت کے احوال بیان ہو چکے کہ قیامت یوں منعقد کی جائے گی اور قیامت میں ایسے احوال پیش آنے والے ہیں، تو بات ان سے ہو رہی تھی جو قیامت کے منکرین تھے۔ تو قیامت کی جب تصویر کھینچی گئی تو ان کو بڑی اچنبھا لگی۔ اب زیادہ قریب آ کر بات کرنے کا موقع مل گیا کہ اصل میں قیامت کی حقیقت کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو خدا کو خدا تسلیم نہ کرے۔ اگر خدا کو خدا کسی طریقے سے تسلیم کر لے تو پھر جس کی معرفت وہ خدا کا خدا ہونا تسلیم کرے گا، اسی کی معرفت پر قیامت کے قائم ہونے کو بھی تسلیم کر لے گا۔ اب مناسب معلوم ہوا کہ ان کا لوہا ذرا گرم ہو آیا ہے، اس کو اب 2 ضربے ماری جائیں تو اب یہ عزم ضرور ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ قیامت کے موضوع پر ان سے گفتگو ہو چکی اور بتایا قیامت کا منظر ایسا ہولناک ہوگا کہ جس نے جو کچھ کیا ہے اسے پیش آنا ہے، اور وہ بڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ وہ جانچے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مومن باتیں گزرتی چلی جائے، ریل گزرتی چلی جائے اور اس کی نشاندہی نہ ہو۔ نہیں، باقاعدہ ہر چیز لوکیٹ ہوگی، ہر چیز کی نشاندہی ہوگی اور جزائے سزا جو مرتب ہونے والی ملے گی۔ اور یہ جتنے ہیلے بہانے اور چالاکیاں یاریاں ترداریاں سب گم ہو جائیں گی، کوئی ناپاک تدبیر حضور کردگار کام نہ آئے گی۔ اس کی بارگاہ میں سچائی، صداقت، جانبداری، ایمانداری، اخلاص، حسن عمل، دین سے وفا، خدا کی بارگاہ میں نیاز، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ باقی رہی چتراہٹ، نمبرداری، ہیلے بہانے اور ٹھگی بچی، دھوکہ فریب، تدابیر اور ادھر کی دکھانا ادھر کی مار جانا، ان میں سے کوئی فن وہاں کام نہیں آئے گا۔ بس اصولی طور پر ہر آدمی کو اپنے امتحان کی نوعیت جاننی چاہیے، میرا امتحان کس طرح کا ہے۔ مجھے تھیوری کا امتحان مجھ سے لیا جانا ہے، پریکٹیکل لیا جانا ہے۔ میں بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تھیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ریلیجس سائڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جس مضمون کا طالب ہے اس کو پتہ ہو میرے امتحان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ قیامت کا دن ہے اور اس میں ہونا ہے امتحان۔ عقیدہ صحیحہ سے شروع ہو کر اعمال صحیحہ پر جا کے ختم ہوگا۔ اب عقائد صحیحہ سے لے کر اعمال صالحہ تک جتنا سفر ہے، دیانتداری کے ساتھ کیا جائے تو کامیابی ہے، نہیں تو فریب وہاں چلنے والی کوئی چیز نہیں۔ اب مالک الملک نے اس موقع پر لیکچر کا رخ اس طرح بدلا کہ قیامت کا یقین نہ کرنے والوں، اب قیامت کے مناظر سن کے تمہارے دل تو دہل گئے۔ کیوں کہ جو چیز عین فطرت کے مقتضا کے مطابق ہو، آدمی بے شک اس سے بچنا چاہے لیکن وہ چیز بخوب پذیر ہوتی ہے۔ مثلا انسان چاہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن بھوک لگنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس سے 1000 بچنا چاہے بھوک لگے گی۔ 1000 چاہے کہ مجھے نیند نہ آئے، لیکن نیند اس کی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اسے نیند آئے گی۔ چونکہ مر کے جینا، اللہ کے حضور میں پیش ہونا اور حساب کتاب کا ہونا، قدرت نے انسان کو بنایا ہی اس طرح کہ ان انجاموں پر وہ غور کرتا ہے، اور روزانہ کے انقلابات اسے بتاتے ہیں کہ یہ زمانہ تغیر پذیر ہے، اس میں حالات ادلا بدلا ہوتے ہیں۔ جو سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے میرے سامنے طلوع ہو کر شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ جن کو کل مقدر پھراتے دیکھا تھا آج وہ ترازے دامنے خاک ہو گئے ہیں۔ جن کو کل سروں کے ٹوپیاں دیکھی تھی آج ان کے ڈھانچے خاک میں ملے ہوئے ہیں۔ کل جن کی طاقت اور سطوت سے دنیا گھبراتی تھی آج ان کی قبر سے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی سلام بھی انہوں نے نہیں دیتا۔ تو یہ تغیرات بتا رہے ہیں کہ دراصل کائنات کسی انسان کی حکومت کا مرکز نہیں۔ تو یہ آزمائش کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے تو اس میں اپنا اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اصل حاکم وہ طاقت ہے جو ساری دنیا کے بادشاہوں کو تاج بانٹتی ہے پھر واپس لے دیتی ہے، ساری دنیا کے حسینوں کو حسن بانٹتی ہے، جب غلط استعمال کرتے واپس لے دیتی ہے، ساری دنیا کے دولت مندوں کو دولت عطا کرتی ہے کوئی طاقت، جب اس کا غلط استعمال کرتے واپس کر لیتی ہے۔ یہ دولت اور قدرت اور طاقت اور سطوت اور دبدبے اور تمطراق کا غلط استعمال کرنے والا دیر یا سویر سے برے انجام سے دچار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انتقام لینے والی ایسی حاکمانہ طاقت ہے جو عدل و انصاف کے ثابتوں کے بارے میں بڑی محتاط ہے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا نمرود، کوئی بڑے سے بڑا فرعون طاقت، قدرت اور وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے
تو دیر یا سویر سے اس کو طاقت سکروٹنائز کرتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو قیامت کی بحث انسان کی فطرت میں شامل ہے، تو جو چیز عین فطرت کے مطابق طبیعت میں لگ جاتی ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ جب قیامت کی تصویر کھینچی گئی تو کفار کے ضمیر پر وہ بات لگی۔ اب مناسب معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جو انقلابات خود دیکھتے ہیں، جہاں خدا کی ہستی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے قیامت پر استدلال کیا جائے، کیونکہ اصول ہے جو بات کسی نے مان لی ہو نا، اگر وہ آپ کے مقصد کو ثابت کرنے میں مددگار ہے تو آپ کو چاہیے اس کی مانی ہوئی بات کو اپنی گفتگو کے دوران استعمال کریں۔ تو اگلے سبق میں کچھ چیزیں تھیں جو ان کی مانی ہوئی تھی، ان کے ذریعے سے قیامت کے مضمون پر بدل دی جا سکتی ہے، لہٰذا ان کی مانی ہوئی بات میں ضرور قل من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے مسئلہ سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا، مگر ان دنوں آسان تھا، کیونکہ حال ہی میں ایک قید سالی گزر چکی تھی کہ 6 برس تک آسمان سے کوئی بوند گری نہیں، زمین پر سبزہ اگا نہیں، جانور بھوکے مرے، انسان پیاسے مرے، اور انسان ان وسائل سے مکمل طور پر چند سال معروف رہا کہ جو بارش کی وجہ سے انسان کو میسر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بآسانی ان کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ بت یہیں تھے، ان کی پوجا ہم بدستور کرتے رہے تھے، صبح شام ہمارے سارے پجاری اور مہان ان کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے رہے، مگر یہ کچھ پانی برسا نہ سکے۔ اگر پانی برسانا ان کی قوت میں ہوتا تو یہ 5 6 7 سال برس کا زمانہ انتظار کبھی نہ کرتے۔ ہم نے بڑی بتوں کو ملامت بھی کی، منتیں بھی کی ہیں، گلے بھی لگ لگ کے روئے ہیں، لیکن ہمارے بتوں نے ہماری کچھ پذیرائی نہ کی، معلوم ہے اس پوزیشن ہی میں نہ تھے۔ اس لیے یہ بات سمجھ آنے لگی کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ یعنی اب اس قوت قاہرہ کو بادل ناخواستہ تسلیم کرنا پڑا، جس کو وہ کل تک مانتے نہ تھے۔ کیونکہ اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہی بت جن کو ایک کو تمہیں بارش برسانے کے لیے سمجھا ہوا ہے، ایک کو رزق دینے کے لیے سمجھا ہوا ہے، ایک کو بچے دینے کے لیے سمجھا ہوا ہے، اگر پھر واقع ان کی حقیقت وہی ہوتی جو تم نے سمجھ رکھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان دنوں جو تم روئے پیٹے چیخے دھاڑے ہو، منت سماجت کی ہے، گریا اور زاری نظر و عاجزی کی ہے، آپ خاک پر بچھ گئے ہو منتیں کرتے کرتے، اگر ان کے بس میں ہوتا یا پانی یہ برسانے والے ہوتے تو 7 سال کی منتیں کسی ٹھکانے لگتی، مگر 7 سال کے طویل عرصے میں کوئی آسمان سے بھوم نہ گرنا، یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے، اور اس قوت قاہرہ کے غلبے کی دلیل ہے۔ واقعہ کائنات کا خالق بتائیے آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یا کانوں اور آنکھ کا مالک کون ہے؟ اگر یہ مالک ہوتے تو بڑے بڑے یہ دیوس جو کافر نابینے ہو کے مرے ہیں، بہرے ہو کے مرے ہیں، ان کو سوال نعمت کس طرح پیش آتا ہے؟ یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو ان کو آنکھوں دیکھ لینے کے بعد تمہیں یہ باور کرنا ہوگا کہ ان بتوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ان بتوں کے ہوتے ہوئے آنکھیں کسی نے چھین لی ہیں، پجاری پوچھتا رہ گیا لیکن اس بت نے اسے کچھ نہ دیا، تو معلوم ہوا کہ دینے لینے والا کوئی اور ہے، یہ نہیں۔ اور کون ہے جو زندے کو مردے سے پیدا کرتا ہے؟ مثلا نطفے سے انسان اور انسان سے نطفہ، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، یہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ نکالنے کی مثال ہے، تم سامنے دیکھتے ہو۔ چلو اس جگہ تو تم اپنے ان خداؤں کو خدا سمجھے ہوئے، یہ تو مکہ اور مکے کے مضافات ہیں، باقی ساری کائنات میں جو مرغیاں انڈے دے رہی ہیں وہ ان کی معرفت دے رہی ہے۔ تم تو چلو انہیں پوچھتے ہو کہ بہت انڈے نکل آئے، بہت بچے نکل آئے، لیکن بتاؤ پوری دنیا میں جہاں کوئی اس طرح کا معبود کوئی نہیں مانتا، وہاں انڈے بچے کس طرح نکل رہے ہیں؟ وہاں یدبر الامر، اور بتاؤ کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ یہ نظام کائنات کو، یہ صرف مکہ ہی تو دنیا نہیں ہے نا، صرف حجاز ہی تو دنیا نہیں ہے، صرف عرب یہ جزیرہ نمائے عرب ہی تو دنیا نہیں ہے، پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ جس ملک میں ان بتوں کا ماننے والا نہیں ہے، ان ملکوں میں کون رزق دیتا ہے؟ بچے کون عطا کرتا ہے؟ ان ملکوں میں بارشیں کون برساتا ہے؟ کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ واقعی کاموں کی تدبیر کرنے والی طاقت کوئی اور ذات ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
یہ جملہ بتاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے وہ قائل ہو چکے. اب وہ کہیں گے تو اب وہ کہیں گے. ہاں اس سے پتہ چلتی جو تازی تازی مار کھائی ہوئی تھی نا قید سالی کی، اس سے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے. اس سے بھی دوستوں سمجھو کہ کبھی مصیبت آ کے انسان کو رہراف پہ لگاتی ہے. اگر سدا خوشحال رہے اسے خدا ہی یاد نہیں رہتی. عیاشی کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، خوشحالی کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، غلبے اور وقار اور دولت کو اپنا پیدائشی ورثہ سمجھنے لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے اپنے باپ دادے سے عزت اور آبرو اور طاقت اور قوت یوں ہی ملی ہوئی ہے، میں حقدار ہوں ان کا. نہیں، یہ اس کا کرم ہے. بادشاہوں کو بھی عزت عطا کرے، بادشاہوں کی اولادوں کو شہزادہ کہلانے کا حق دے، یہ اس کا کرم. کسی کا حق نہیں ہے. وہ چاہتا ہے آپ کے سامنے چند بادشاہوں کے تختے الٹے نہیں الٹے. شہنشاہ ایران کا جنازہ فضا میں پھر رہا ہے، خدا کی زمین اتنی کھلی ہو کر تنگ ہوگی نہیں ہوگی. یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لیڈر جن کے نام لوگوں نے گھروں کے تہہ خانے میں بھی کندہ کروائے تھے اور ملک کی حمایت انہیں حاصل ہوئی تھی، جناب پھولوں کے ہاروں کے ساتھ تختوں میں بٹھایا اور جوتوں کی برسات میں انہیں اپنے تختوں سے اتار کے دنیا ادب کا راہی بنا دیا. یہ باتیں ساری ہمارے سامنے گزری ہیں. ہم اگر اب بھی پند پذیر نہ ہوں، نصیب ہمیں نہ ملے تو ہمارے جیسا بھی پند ذہن انسان کوئی نہیں. کفار مکہ کو وہ قید سالی پیش آئی، وہ سوال پیش آیا تو کہتے ہیں پروردگار فسیقولون اللہ. اب وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کفار مکہ اگرچہ بتوں کے پجاری تھے مگر خدا کے منکر نہیں تھے. تو خدا کے منکر نہیں تھے تو کافر کیوں ہوئے؟ دو وجہ سے ہوئے. ایک بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسرا سرکار کے منکر تھے. پتہ چلا جو سرکار کا منکر ہو بے شک خدا کو خدا مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے نا. جن کو قرآن عظیم کفر سے یاد کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے، انہیں کی مطلب فسیقولون اللہ. وہ اب وہ کہیں گے کہ اللہ زمین و آسمانوں سے اللہ رزق دیتا ہے، کانوں آنکھوں کا اللہ مالک ہے، اور زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے پیدا کرنے کا کام اللہ ہی کرتا ہے. کاموں کی تدابیر ساری کائنات کے نظام کو اللہ ہی چلاتا ہے. تو جب یہاں تک کہ وہ قائل ہو گئے تو کافر کیوں رہے؟ ایک بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسرا منکر مصطفیٰ علیہ السلام. معلوم و بتوں کا پجاری بھی بے شک خدا کو خدا مانے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور سرکار کا منکر بھی بے شک خدا کو ساری کائنات کا خالق و مالک مانے، رازق مانے، مدبر الامر مانے، مگر وہ مسلمان کبھی نہ ہوگا جب تک نبی پاک علیہ السلام کے حضور اس کا دل سے ایمان میں چھوٹ جائے. فقل افلا تتقون، تو کہیں معبود کیا تم اب ڈرتے نہیں ہو؟ جب یہ بات تم پر کھل چکی تو اور کیا انتظار ہے؟ ہزارہ انسان ہیں جو ہزارہ انقلابات سے گزر کر ہزارہ مرتبہ ان پر حقیقتیں کھل چکی ہیں، لیکن پھر بھی توبہ کرنے میں ابھی لٹکتے جاتے ہیں. تو کفار کے انجاموں سے کم از کم آدمی کو رسک حاصل کرنی چاہیے. یہ عادت کفار کی تھی، مومن کی عادت نہیں ہونی چاہیے. مومن کو جب کو بھی ٹھوکر لگے تو فوراً اللہ کے حضور میں جھک جائے. وہ توبہ کو تاریخیں نہ دے. غور کرو، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. مجھے اور آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اللہ کے حضور میں جھک جانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور دوبارہ ان گناہوں کا ارادہ زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. فذلکم اللہ ربکم الحق. اللہ کریم فرماتے ہیں او معبود کبریا، وہ تمہارا اللہ ہے. ان سے کہہ دو کہ تم کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ تمہارا وہ اللہ ہے جو تمہارا سچا پالن ہار ہے، جو یہ سارے کام کرتا ہے، آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کانوں آنکھوں کا مالک ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، کاموں کی تدبیر کرتا ہے. وہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا سچا پالن ہار ہے. یہ اس کے کام ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. تو حق کے بعد کون سی چیز ایسی ہے جو سوائے گمراہی کے ہو؟ ان حق اور باطل میں کوئی رشتہ نہیں. ایسا نہیں کہ کوئی دور قریب کا رشتہ ہو جس میں کوئی حق ہو اس میں اتنے پرسنٹ باطل بھی ہوتے ہیں، یا باطل میں ہوتے اتنے پرسنٹ اس میں حق ہوتا ہے. نہیں، حق جو ہی ختم ہوا تو باطل شروع ہوا. باطل ختم ہونے سے پہلے حق شروع ہی ہوتا. یہ جو ہے نا جناب عقیدہ تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن آخر کو بھی تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں. نہیں، حق کے بعد صرف باطل ہے.
ایسا نہیں کہ کوئی پرسنٹیج حق کی ہوتی ہو کہ چلو اتنے پرسنٹیج اس میں حق کی ہے، نہیں، حق ہوگا تو اکیلا ہی ہوگا، حق اور باطل میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مذہب آل حق ایک ہی ہے، اس سے جو ہٹا خواہ فرقے کے طور پر کوئی فرقہ کہلائے وہ باطل میں سے۔ اس کے ضمن میں ایک ذہنی بات ابو بکر اندرسی نے لکھی ہے، جن کی کتاب ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن چار جلدوں میں ہے، مالکی مذہب کی کتاب ہے، مگر عقیدے میں مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سارے ایک ہیں، یعنی سنی ہیں۔ عقیدے میں وہ متبع ہیں اشاعرہ کے۔ یہ ابو بکر ابن العربی سے پہلے کے آدمی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 543 میں۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی معاصرت ہے، یعنی ایک دور کے آدمی۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ولادت ہے 470، ان کی 468، یعنی ولادت میں 2 سال بڑے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، اور انتقال میں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ سے 17 برس پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا 560 میں ہوا، ان کا 543 میں ہوا، غالباً 75 برسوں میں پائی ہے۔ وہ بڑے پائے کے آدمی، انہیں قرآن عظیم سے جو قانون نکالا گیا ہے، یہ 500 آیات جن سے کہ احکام نکالے جاتے ہیں، ان 500 آیات پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے احکام القرآن۔ اس آیت کے ضمن میں حمازہ بعد الحق الا الدلال کے ماتحت لکھا ہے کہ یہ جو موسیقی ہے، سماع قوالی، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ قوالی مباح ہے، اور اس پر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جو مشکاہ شریف کے اندر آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جس مقام پر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، حضرت صدیقہ اکبر گئے تو وہاں 2 نوجوان لڑکیاں گا رہی تھیں اور کچھ بجا بھی رہی تھی، ساتھ ساز بھی۔ تو حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ شیطان کے مزامیر ہیں، انہیں آلات موسیقی، مزامیر موسیقی آلات کو کہتے ہیں، گانے بجانے کے جو میوزیکل انسٹرومنٹ جن کو کہنا چاہیے انگریزی میں، یہ شیاطین کے مزامیر ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کیوں بجائے جا رہے ہیں اور گانا گایا جا رہا ہے۔ تو اتنے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف آئے تو فرمایا کہ اے صدیق اکبر، ان کو گانے دے، آج عید کا دن ہے، لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے کوئی عید ہوتی ہے۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ شادی کے موقع پر اور عرس کے موقع پر اور عام عید کے موقع پر، یا باہر کوئی گیا ہو تو واپس آیا ہو، ایسے موقع پر، یعنی جہاں عام اجتماع ہو، کسی کا کوئی خوشی کا دن ہو، تو اس وقت مردوں کے لیے گانے کی گنجائش بھی ہے اور یہ مباح ہے قوالی۔ اور جتنی احادیث اس پر پیش کی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سب کی سندات دیکھی ہیں، کسی کی بھی سند صحیح نہیں، سب سند باطل ہے، اور جتنی آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ تعویل باطل ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے ابو بکر نبی کا یہ قول اہل علم کے نزدیک بڑی سند اور حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے مطابق ماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کی۔ یہ مختصر یہ جاننا چاہیے کہ قوالی ان موقعوں پر مباح ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پر کس طرف تم موڑے جاتے ہو، یعنی کہ بارے مکہ کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے کا کام صرف ذات رب العالمین کر رہی ہے، تو اب اس کو چھوڑ کر کوئی سا بھی تم راستہ اختیار کرو، 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے سرکو جس طرف، تو سوائے گمراہی کے اور کچھ تمہیں میسر نہیں آئے گا۔ اب کہاں تم اونتے جا رہے، کہاں موڑے جا رہے ہو؟ فرمایا قل هل من شرکائکم، اب ایک اور بات جس سے انہیں بالکل عاجز کرنا مراد ہے، اور یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کفار مکہ کا کفر اعتقادی کی بجائے انادی تھا۔ اعتقادی تو اسے کہتے ہیں کہ کفر کو حق سمجھے ذہنی طور پر، انادی اسے کہتے ہیں کہ کفر کی حیثیت اس پر کھل جائے کہ ہے کفر ہی ہے، لیکن پھر کسی برادری سسٹم کے ماتحت، علاقائی غرض کے ماتحت، کسی سیاسی غرض کے ماتحت محض اپنی انا اور ضد میں آ کر اپنی بات پر قائم رہے، تو اس کا نام ہے کفر انادی۔ معلوم ہوتا ہے ان کا کفر انادی ہے، کیونکہ قرآن عظیم جن حدود پر ان سے استدلال کر رہا ہے
وہ بڑے صاف صاف ہیں. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم لا یؤمنون. اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی بات ان پر ثابت ہو چکی ہوئی ہے جو فاسق ہوئے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی پروردگار عالم نے یہ جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں اور میرے نبیوں کی بارگاہ میں ان کی گردنیں بحث عداوت اور بغض کی وجہ سے نہیں جھکتی، ہم ان پر توفیق خیر کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں اور وہ ایمان لانے کی قوت سے بھی معروف کر دیے جاتے ہیں بطور سزا کے. تو وہ بات ثابت ہو چکی ہے. اسی حالت کفری میں مر گئے باوجود اس کے اور انہوں نے ہزاروں ادھیڑ بن کیے، ہزاروں تبدیلیاں کی اور سیاسی اغراض سے ہزار اتار چڑھاؤ انہوں نے آزمائے، لیکن اس حقیقت کو کبھی بھی آزمایا نہیں کہ گناہ سے توبہ کر کے تو دیکھیں، کفر سے تو باز آ کر کے تو دیکھیں. کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جنہوں نے میرے نبیوں اور میرے پیغمبروں کی اس قدر بے دردی سے گستاخیاں کی ہیں ہم ان پر توفیق خیر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اب وہ توبہ بھی نہیں کر سکیں. وہ بات ثابت ہو چکی. اب جس بات سے استدلال کرنا تھا وہ کیا تھی؟ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کا کفر اعتقادی نہیں کفر انادی ہے. ان کو پوچھتے کیوں ہیں؟ ان کو پوچھتے تو خدا جان کے ہیں، لیکن دیکھنا جو خدا کی کوالیفیکیشن ہے وہ ان میں ہے. خدا کے اوصاف جو ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں. وہ کیا کہ مخلوق کی ابتدا کون کرتا ہے اور اس کو لوٹائے گا کون. اب ایک بات کے مقابل تھے، ایک بات کے مقابل تھے. یعنی ابتداء اس بات کو مانتے تھے کہ پیدا اللہ ہی نے کیا ہے. کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ بدھ تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے نا. تو جب تک تمہارا بدھ تم نے بنا کے خود نہیں رکھا تھا اس وقت تک بتاؤ پیدا کرنے کا کام کس نے کیا. تو یہ بات ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزر چکی ہوئی تھی. اس کے بارے میں تو دھاندلی کا کوئی چانس نہیں تھا. اب وہ اس عقیدے میں کوئی اسمگلنگ کرنا چاہتے کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ماننا ہی تھا انہیں کہ واقعی خلق کی ابتدا کرنے والا ایک خدا ہے. فرما دیجیے کیا تمہارے ان شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کی ابتدا کرے اور پھر اسے لوٹائے؟ اب ذرا دیکھیں اوپر گزر چکا ہوا ہے کہ جس وقت تم سوال کرو گے یا رسول اللہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے، آنکھوں کانوں کا کون مالک ہے، زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، کام کی تدبیر کون کرتا ہے. تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ خود کہیں گے کہ اللہ ہے. لیکن یہاں جب یہ پوچھا کہ اے محبوب ان سے پوچھو کہ بتاؤ تمہیں کہ تمہارے ان شریکوں میں سے کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اس کو لوٹاتا ہے. کیونکہ ابتدا کے تو قائل تھے لیکن لوٹانے کے وہ قائل نہیں تھے. اس لیے فرمایا یہ جواب وہ نہیں دے سکیں گے، یہ جواب تم خود ہی دو. سمجھا کہ بات؟ اوپر کے سوال کے جواب میں فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب وہ کہیں گے اللہ ایسا کرتا ہے. لیکن یہاں کہا معبود تم سوال کرو قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. یہ جس سے وہ سوال تھا نا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اس لیے یہ بھی سوال ہے نا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم، وہ بھی سوال تھا یہ بھی سوال ہے. مگر اس سوال کے جواب میں فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. کافر اب جواب یہ دیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. مگر اس سوال کے جواب میں فرمایا قل محبوب تو خود کہہ دے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے وہی سے لوٹائے گا. کیونکہ اب سوال کا جواب دیتے تو پھر یبدأ الخلق تک تو اللہ ہی کہتے، لیکن ثم یعیدہ کے وہ قائل ہی نہیں تھے. اس لیے فرمایا محبوب اگر ان سے جواب کا انتظار کیا جائے تو جواب ادھورا ملے گا. وہ کہیں گے اللہ ابتدا کرتا ہے لیکن لوٹانے کے وہ قائل نہیں. تو اب ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بات تم تسلیم کر چکے ہو، اس تسلیم کے بعد نئی بات کا انکار کی گنجائش نہیں تمہارے. کیوں کہ میں پوچھتا ہوں اس بینچ کو ابتدا سے بنانا مشکل ہے یا بنے ہوئے ایک مرتبہ ادھیڑنے کے بعد جوڑنا مشکل ہے؟ ابتدا بنانا مشکل ہے جب مٹیریل ہی نہیں تھا. مٹیریل خود اس نے بنایا ہے، اس نے اس کی بناوٹ خود پہلے بنائی ہے پھر اس کو بعد میں ترتیب دیا ہے. کتنے کام کیے ہیں تو دوبارہ اس کو ایک مرتبہ اس کو جوڑا ہے. اب ایک مرتبہ اس کو ادھیڑنے کے بعد جوڑنا تو اس کے لیے آسان ہے جس نے پہلے شروع سے بنایا تھا. کہا جب یہ تم پہلے مان چکے ہوئے ہو اور متعدد تمام مقامات پر تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اب سب اولاد آدم ہیں، ایک سے ہمیں بنایا گیا ہے، تو جب یہ تم تسلیم کر چکے ہو تو اب قیامت کے انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں. کیونکہ قیامت کے مقابلے میں دنیا میں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا کیونکہ انسان کا کوئی مٹیریل نہیں تھا. تو جب انسان کا کچھ بھی مٹیریل نہیں تھا تو جس نے بنا لیا
تو اب بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنا لینے میں کیا مزہ ہے؟ اب تو اس کے اجزاء بکھرے ہیں نا ایک مرتبہ، تب بکھرے ہوئے کو دوبارہ جوڑ لینا تو اتنا مشکل نہیں جتنا کہ ابتداء میں اس کو بنانا مشکل ہے. تو جو زیادہ مشکل کام تھا اس کے تم قائل ہو چکے ہوئے ہو، تو اس کے قائل ہونے کے بعد اب قیامت کے لانے کے منکر تم ہو سکتے ہی نہیں. قرآن مجید کا انداز بیان کتنا حکیمانہ ہے، ایسا ذہن میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہا اب بات تو صاف ہو چکی ہوئی ہے، اب فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کدھر چلے جاتے ہو، اور تمہیں کدھر الٹا پھینک دیا جاتا ہے پاگلوں کہیں کے. جانو تو صحیح کہ بات تو دو دونے چار کی طرح صاف ہے. اب تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ سمجھ آ گئی ہے، جان بوجھ کے انحراف کر رہے. وَهَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. اب یہ مسئلہ بڑا قیمتی ہے. اس سارے بیان کی جان ہے یہ ایک جملہ. هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. ہے کوئی تمہارے شریکوں میں جو حق کی رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی حق کہتے ہیں ٹھیک منزل کی نشاندہی کر. ٹھیک منزل کی نشاندہی وہی کر سکتا ہے جو منزل کا دانائے راز ہو. مثلا بجلی گرا کے متعلق انسٹرکشن صحیح کون دے سکتا ہے؟ جو بجلی کا دانائے راز ہو. ٹیلی فون کے متعلق ٹھیک انسٹرکشن کون دے سکتا ہے؟ جو ٹیلی فون کا دانائے راز ہو. اور آرکیٹیکٹ کے متعلق، آرکیٹیکچر کے متعلق کون صحیح رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو آرکیٹیکچر کا دانائے راز ہو. صحت جسمانی کے بارے میں صحیح رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ جو صحت جسمانی کا صحیح راستہ. کائنات کے مدھم پنچم زیرو بم نشیب و فراز کے بارے میں کون سی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو کائنات کا راستہ. خدا کی رضا کے بارے میں، انسان کی نجات کے بارے میں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں صحیح رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ جو ان سارے امور کا رازدار. اب بتا ان بتوں میں کوئی ہے رازداری کی طاقت؟ ٹھیک منزل جس کو نہ مل سکی، کتنا بھی عقل مند ہے. میں یہاں لا کے ٹیلی فون کے پرزوں کے انبار لگا دوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے جوڑنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو وہ سارا سرمایہ میرا تباہ ہوا کہ نہ ہوا؟ میرے پاس اربوں روپے ہوں لیکن مجھے یہی پتا نہ ہو جناب چھوٹی سی دکان ڈالنے کا کیا طریقہ، میں کتنی آئٹم رکھی جاتی ہیں، رکھنا کیا کیا طریقہ. میں سڑک میں یہاں کھڑے ہو کے بانٹنے لگ جاؤں، مجھ سے پوچھے کہ جناب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہوں دکان ڈالی ہوئی ہے. میں دکان ڈالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ لٹانے کا طریقہ ہے. آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے. تو ہر معاملے میں صحیح رہنمائی کون کر سکے گا؟ جو دانائے راز ہو. کا نہ ان بتوں کو راز کا علم ہے نہ ان کے پاس رہنمائی ہے. آؤ اس کے پاس کائنات کے اسرار کا ایک ٹرانسمیٹر جس کے پاس ہے، خدا کے جتنے اسرار آتے ہیں اس کی مانتے ہیں. واللہ ہوئی ہوتی وجہ نمان خاص دیتا تو خدا پر بانٹتا نہیں. کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تمہاری یہ ہے باؤ، یہ مسئلہ بھی تم ہی حل کر سکتے، یہ بھی کفار کے حل کرنے کا نہیں. معلوم ہوا آسمان سے روزی آنے کا سمجھ جانا یہ آسان ہے، زمین سے روزی بھرنے کی بات سمجھ جانا یہ آسان ہے. زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ پیدا کرنے کے راز کو سمجھ جانا آسان ہے، مگر رائے حق کے رہنما کو پہچاننا مشکل کام ہے. اس لیے ہادی کے پہچاننے میں لاکھوں لوگوں کو غلطیاں لگیں گی. کئی سال مرید بنے رہے، بعد میں پتہ چلا یہ مرزا ہی ہے جس کے مرید بنے رہے. کئی سال مولوی صاحب سمجھ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مدتوں کے بعد پتہ چلا یہ تو کوئی رافضی ہے، یہ تو کوئی خارجی ہے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہ تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گاؤں کا نمبردار سمجھنے والا آدمی ہے. حق کی رہنمائی کرنا یہ کسی دانائے راز کا کام ہے، اس کی وہ تلاش کرنا پڑے گا. فَقُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ. محبوب تم بتا دو کہ صرف اللہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے، اور اب صحیح رہنمائی وہ فراہم کر سکے گا جس کا اللہ سے تعلق ہے. وَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو ہدایت نہ مل سکے حق کی، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ یعنی خود اس کے اپنے پلے ہدایت نہ ہو، بلکہ کوئی جب تک ہدایت نہ دے اس کے پاس ہدایت نہ آئے.
اس کی پیروی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جس کے پاس ذاتی طور پر ہدایت؟ یعنی ہدایت کا مالک اللہ ہے، اللہ کی پیروی کرو، اس کے رسول کی پیروی کرو۔ معلوم کا تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ملامت کا کلمہ ہے اہل مکہ کے لیے۔ اور اہل مکہ اتنے دانشور بنے کرتے ہو، زمین و آسمان کے کلابے ملائے پھر رہے ہو، ثابت سیارہ کے گردش و سکون کو ماپنے کی سوچ رہے ہو، اور بھانت کی بات کرتے ہو، اور ایک ایک دانت سے 32 باتیں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوچو تو صحیح، اس دانائی میں تمہارے تف ہے، بنی عقل دانش مبایت حدیث، اس تمہاری عقل کا ماتم کرنا چاہیے جو ساری کائنات کے گردش و سکون کو تو ماپتی پھرتی ہے، لیکن رائے ہدایت اس کو علم نہیں۔ اس تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی، یہاں ان کی اکثریت اس لیے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان میں سے تھے مگر ان حق کی پیروی کی، فاروق اعظم ان میں سے تھے مگر حق کی پیروی کی، حیدر کرار ان میں سے تھے مگر انہوں نے حق کی پیروی کی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان میں سے تھے مگر انہوں نے حق کی پیروی کی۔ اور ایک بھاری اکثریت دستور کفر پر قائم رہی، تو کہا ان کفر پر قائم رہنے کے لیے کوئی ریگولیشن ان کے پاس ہے، کوئی پرنسپل ان کے پاس ہے، کوئی اسٹیچورل لا ان کے پاس ہے، کوئی ڈیوائن لا ان کے پاس ہے، کوئی آسمانی کتاب کا کوئی دستور اس قوم کے پاس موجود ہے جس کے سہارے یہ اس کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آسمانی کتاب کسی کفر کی دائی نہیں، سب آسمانی کتابوں کا عقیدہ اور مذہب ایک رہا۔ اگر کوئی فرق رہا ہے تو کسی عمل میں فرق رہا، ایک قوم میں کوئی چیز منع کر دی گئی دوسرے میں وہ جائز رہی ہے، وہ مگر از قسم اعمال ہے، از قسم خوراک ہے، از قسم عقیدہ نہیں۔ کسی بھی زمانے میں شرک حلال نہیں، کسی بھی زمانے میں کفر حلال نہیں ہوا، کسی بھی زمانے میں بدکاری حلال نہیں ہے، کسی بھی زمانے میں جھوٹ حلال نہیں ہوا، کسی بھی زمانے میں فریب حلال نہیں ہوا۔ عقیدہ ہر دور کے آسمانی کتاب کا ایک نام ہے۔ تو پھر یہ کیوں کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ کہ یہ محض وہم کی پیروی کرے۔ ظن کا لفظ قرآن عظیم میں 4 معنوں میں مستعمل ہے۔ ظن بمعنی یقین، اور ظن بمعنی تہمت، ظن بمعنی وہم و گمان، یہاں ظن بمعنی یقین کے استعمال ہوگا مومنوں کے حق میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ بول اٹھے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب سے ملنے والے۔ مومنوں کے حق میں جہاں اللہ کے ساتھ منصوبوں کے استعمال ہو وہاں ظن بمعنی یقین کے ہے، یہاں ظن بمعنی وہم و گمان کے ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی اکثریت نہیں پیروی کرتی مگر وہم و گمان کی، یعنی کوئی اتھینٹیکیٹڈ، کوئی مسلمہ قسم کے، کوئی مصدقہ قسم کے دلائل اس قوم کے پاس ہرگز نہیں ہیں۔ اس قوم کے پاس اگر ہے تو محض تک اور تخمینہ، محض اٹکل پچو۔ ہمارے ابا جی کیوں ہی کیا کرتے تھے؟ یار تمہارے ابا جی کو کس قانون نے اتھارٹی تسلیم کیا ہے؟ اگر تمہارے ابا جی قانون کی اتھارٹی ہوتے پھر تو ٹھیک۔ مثلا امام حسین کہیں میرے نانا ابو ایسا کیا کرتے تھے، تو ان کے نانا ابو تو اتھارٹی، وہ یہ کہیں تو درست ہے۔ لیکن اگر ایک عام زید و بکر جس کے باپ کا خود ہدایت پر ہونا ثابت نہیں، وہ اگر اپنے ابو کا حوالہ دے تو کیا قیمت رکھے گا؟ مایا کفار مکہ کی اکثریت جو کفر پر جمی ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حجت نہیں ہے، اگر ہے تو محض تک اور تخمینہ ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کا ظن وہم کو، شکوک و شبہات کو، محض تخمینہ اور ظن کو حق کی ضرورت پوری کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ حق کا سبسٹیچیوٹ بن سکے، حق کا متبادل بن سکے، نہیں، حق ایک ایسی چیز ہے جو غیر متبادل ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز متبادل بن نہیں سکتی۔ اور ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ لفظ سارے مضمون پر زور ڈالنے کے لیے ہے، یعنی یہ دانستہ طور پر حق کو چھپانے اور کفر کو ابھارنے کے لیے انات کا سہارا لے رہے ہیں، وگرنہ فی الواقعہ کوئی جائز قسم کی طاقت ان کے پاس اپنے اس برے مشن پر قائم رہنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اب رہ سہ کے ایک سہارا جو انہیں نظر آیا وہ کیا؟
انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ جب قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، بدیع، بیان، اسلوب سخن، دور رس اطلاعات، غیبی پیشن گوئیاں، یہ سب باتیں ابھر کے قوم کے سامنے آنے لگی تو اب قرآن عظیم کے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ کیوں کہ جتنے بھی ان کے پاس انکار کے سورس تھے نا وہ سب بند کر دیے گئے۔ تو کیا کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو باتیں آتی ہیں یہ شاعرانہ طور سے خود گھڑ لیتے ہیں۔ کہا شاعرانہ طور پر گھڑ لیتے تو شاعروں کے کلام میں اس کی مثال لاؤ، لائی جا سکتی۔ کہ یہ اپنی مرضی سے باتیں تلاش لیتے ہیں، کہ اپنی مرضی سے تلاشی ہوتی تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند مقامات پر شکر رنجی کا رب نے اظہار کیا ہے، یہ کئی معاملات میں جیسا آپ کی علی محترم کو تہمت لگی تو کئی دن تک وہی نہ آئی تو سرکار نے خود اپنی رائے سے کوئی بات لگی۔ اگر اپنی طرف سے گھڑ کے بات کرنے کے عادی ہوتے یا اپنی طرف سے بات کرنے کی ہوتی تو اتنے دن دشمنوں کی باتیں نہ سنتے، تو کئی ہفتوں تک دشمنوں کی باتیں سننا اور دشمنوں کی برآمد سہنا اور کچھ اپنی طرف سے بات نہ کرنا، یہ آج اس بات کی دلیل ٹھہرا کہ وہی کا انتظار تھا۔ جب تک وہی نہیں آئی ہزاروں تکالیف دیکھی ہیں مگر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، جس کو آج کے بعض بھاگے ہوئے مسلمان یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا تو بتا دیتے، مگر آج کفار کے سامنے جب بحث چھڑی وہ بھی یہی کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ اپنے دل میں آتا تھا اس کو کہتے تھے یہ قرآن ہے، حالانکہ وہ آسمان کی طرف سے وہی نہیں آتی تھی۔ جو کچھ دل میں آتا تھا اس کو کہہ دیتے تھے قرآن ہے وہی آئی ہے۔ اس کے جواب میں آج یہ کہنے کی پوزیشن میں ہم لوگ، اور خدا کا فضل ہے کہ یہ بات مانی جا رہی ہے۔ تو کیا اگر سرکار اپنی طرف سے گھڑ کے کہتے تو جس تاریخ سرکار کے اپنی ذاتی عزت پر حملہ ہوا تھا تو جو ہی حملہ ہوا ہوتا تو اسی وقت کہہ دیتے جناب یہ آ گئی ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ مگر کئی ہفتے سرکار نے دشمنوں کی بدکلامیاں سنی، لوگوں کی طرف سے اذیتیں اٹھائیں، لیکن ایک جملہ نہ کہا۔ تو ادھر کا مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سرکار بتائی کیوں نہ دیتے، اور ظالم تو اس بات کو نہیں سمجھ رہا سرکار کے علم غیب کی دلیل ہے یہ۔ ان کو پتا تھا کہ آج سے 1400 برس بعد میں چل کے کیا اعتراضات مجھ پر وارد ہونے والے ہیں، تو جو 1400 برس بعد میں اعتراضات پیدا ہونے والے تھے ان کا جواب پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا۔ سوال ان کے پاس یہ رہ گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے۔ قرآن نے اس کے جواب میں کہا ما کانا ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن کی شان ہی نہیں کہ خدا کے سوا اسے کوئی دوسرا گھڑ لے۔ کیوں؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے تھی۔ کیا مطلب؟ اب تصدیق کے مفہوم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تصدیق سے کیا مراد ہے؟ اس کو ویریفیکیشن کہنا چاہیے نا، یہ ویریفیکیشن ہے۔ تو ویریفیکیشن کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کبھی کہیں ملازم ہوئے ہوں گے تو آپ کے صفائی کے کاغذات گئے ہوں گے، اس کو لوگ صفائی کے کاغذات کہا کرتے تھے، ویریفیکیشن کے لیے جاتے تھے کہ واقعی اس نام والا آدمی اس گاؤں میں رہتا ہے۔ تو اگر کوئی نہ جانتا ہوتا تو اس کو یہ ویریفیکیشن کا حق پہنچتا تھا کہ یہ رہتا ہے اس نام والا آدمی، یا اس کا یہ باپ کا یہ نام ہے یا اس کا یہ نام ہے یا فلاں قوم کا ہے آپ اس کو پہنچتا ہے؟ وہ ویریفائی نہیں کر سکتا نا، ایک آدمی میں جانتے ہیں ویریفائی کیا کرو۔ اب جب تورات سرکار نے پڑھی نہیں، تورات والوں کے گھر سے سرکار نے شادی نہیں کی، تورات والوں کے خاندان میں سرکار پیدا نہیں ہوئی، تورات والوں کی یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، کسی پرائمری اسکول میں داخل نہیں ہوئے، ان کے ساتھ سرکار کی کوئی دوستی کا کوئی تعلق نہیں۔ ان علم کے پہنچنے کے ذرائع تو یہی ہیں، یا ان کے گھر پیدا ہو تو ماں باپ کے ذریعے سے سیکھ لیں، یا یہ کہ ان کے گھر سے شادی کرے تو بیوی کے معرفت سیکھ لیں، یا یہ کہ ان کے اسکول میں داخل ہو تو ان کے اسکول کی معرفت سیکھ لیں، یا یہ کہ ان سے دوستی ڈالے تو ان کی معرفت سیکھ لیں۔ جب یہ جو ان کی معرفت کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ سارے حضور پر بند تھے تو پھر تصدیق کرنے کے لیے علم قطعی چاہیے تھا۔ تو ان کے جو کنٹینٹس تھے جب وہ سرکار کو پورے پتہ نہ ہوتے تو پھر تصدیق کیا ہوتی؟ سمجھا نہیں بات نہیں آ رہی؟ یہ سرکار کے علم غیب کی دلیل ہے کہ نہیں قرآن کی روح سے، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے۔ یعنی تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیمی، جو کتابیں پہلے گزر چکی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے دو معنی میں۔
ایک اس معنی میں کہ جو ان کے کنٹینٹس تھے اس نے آ کے دہرائے ہیں اور ان کی تصدیق کی کہ یہ تھے، یہ بات کہے گی تو یوں کہے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر متعدد آیات کے متعلق آتا ہے کہ یہ آیت تورات میں بالکل انہی معنوں کے ساتھ تھی، زبان اس کی اور تھی مگر یہ آیت۔ یہ قرآن مجید کی متعدد آیات کے بارے میں نے اپنی ریسرچ کے دوران کافی ساری آیات میرا خیال ہے کہ سینکڑوں سے تجاوز کرتی ہیں کہ بالکل بین ہی وہی مضمون تھا جن کے لفظ اور دوسری زبان کے تھے، لیکن بین ہی یہ آیتیں جو ہے سابقہ کتابوں میں موجود تھیں۔ جو نیولی کنورٹڈ مسلمان تھے، یہودیوں سے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کا یہ تورات کی ورڈنگ ہے۔ تو جب تورات سرکار نے پڑھی نہیں تھی، سرکار کو پڑھائی نہیں گئی تھی، ان کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ان کے ساتھ واسطہ نہیں تھا، تورات کے نالج اور معلومات کے پہنچنے کے جتنے سورسز تھے سب سرکار پر بند تھے، تو سرکار کو کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ بین ہی وہی آیتیں ہیں جو ان میں تھیں؟ جب علم کے سارے دروازے بند ہوں تو علم آ جائے تو اسی کا نام غیب ہے نا۔ سمجھا جی؟ ایک تصدیق اس معنی کہ وہ بے نہیں، بلکہ مستدرک نے ایک چیپٹر اس پر باندھا ہے۔ مستدرک 4 جلدوں کی کتاب ہے، حاکم نشابوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے۔ بدقسمتی سے یہ علاقہ سعودی عرب کے قبضے میں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں حاکم نشابوری۔ مستدرک بخاری سے جو احادیث رہی ہیں جس کیٹیگری کی، انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے اندر مستقل ایک چیپٹر دیا ہے کہ جس میں وہ آیتیں کلیکٹ کی ہیں کہ یہ آیتیں تورات میں بالکل بے نہیں انہی معنوں کے ساتھ تھیں، زبان اس کی اور تھی، معنی یہ تھی۔ ایک تو تصدیق کی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ان کتابوں نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان اس شان کے ساتھ آئے گا، اس کا نام مزمل ہوگا، اس کا نام مدثر ہوگا، اس کا نام طٰہٰ ہوگا، اس کا ما زاغ البصر کا ذکر ہوگا، اس میں فوقا العبدہ ما کی شان آئے گی۔ تو جتنی باتیں نبی آخر الزمان کی شان میں ان کتابوں نے کہی تھی، ان واقعات نے آ کے ان کی تصدیق کر ڈالی۔ تو ایک ایک کڑی کا مل جانا، یہ ایک غیر جاندارانہ امپارشل ایویڈنس ہے جس کو دنیا کی ہر عدالت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے شاختیں ان کے فیور میں جاتی تو انٹرسٹڈ ایویڈنس ہوتی۔ کسی مسلمان کی شہادت دور نے پیش نہیں کی، مسلمانوں کے کسی خیر خواہ کی شہادت نہیں پیش کی، مسلمانوں کے دشمنوں کی شہادتیں پیش کی۔ پھر تورات اٹھا کے دیکھو اس میں ہے کہ نہیں۔ تم مانتے ہو کہ میں نے تورات نہیں پڑھی، تم مانتے ہو کہ تورات والوں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، تم مانتے ہو کہ میں کسی تورات کے مدرسے میں داخل نہیں ہوا، کسی تورات والے کے ساتھ میری دوستی نہیں۔ تو علم کے وصول کے جتنے ذرائع ظاہر انسانی عادت میں ہوتے ہیں، تو حسب عادت کوئی علم میرے پاس آیا نہیں، تو غیر عادی ذرائع تو غیر عادی ذریعہ نبی ہونا ہے، تو میں ماننا پڑے گا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس طرح ایک تو کنٹینٹس کو بے نہیں دہرانا، یہ تصدیق ہے، یہ تصدیقوں کو کرے کہ وہ سچے تھے، یہ باتیں انہوں نے کہی تھی۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے نبی آخر الزمان اس شان کے ساتھ آئے گا، جس شان کا ذکر کیا تھا میں نے وہ شان قرآن مجید نے بیان کر دی اور سرکار نے عملی طور پر اس کے ساتھ جو تطبیق دی، تو یہ سارا مل کے تصدیق ہے ان سب کا کتاب۔ اس معنی میں قرآن تصدیق ہے ما بین یدیہ و تفصیل الکتاب، اور تفصیل الکتاب سے مراد لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اب اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن لوح محفوظ کے اندر تو تمام غیب کا ہونا مانتا ہے جی، کیوں بھائی؟ ساری دنیا مانتی ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اب ہمیں اس کا اطلاع نہیں، غیب تو ہے۔ غیب کی کیا تعریف ہے؟ صاحب بیزاوی نے لکھا ہے کہ مالا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل۔ غیب کی یہ تعریف ہے کہ 5 حصوں میں سے کوئی حص اسے محسوس نہ کرے، مثلا آنکھیں اسے نہ دیکھ رہی ہوں، ناک اسے نہ سونگھ سکتی ہو، زبان اسے نہ چکھ سکتی ہو، کان اسے نہ سن سکتے ہوں، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت اسے نہ چھو سکتی ہو۔ یہ 5 حصے ظاہری ہیں، اور یہ عقل کی پہلی توجہ کرے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس عقل کی پہلی توجہ میں بھی نہ آئے تو وہ غیب ہے۔ تو اب جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ناک سے سونگنے سونگا جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھیں دیکھا جا رہا ہے، زبان سے چکھیں چکھا جا رہا ہے، کانوں سے سننے کی کوشش کریں سنا جا رہا ہے،
ہاتھوں سے چھونے کو کوشش کریں، کچھ پتہ پلے پڑے گا؟ عقل پر زور دے کے کرے کہ کل کیا ہونے والا ہے، عقل کہتی ہے مجھے کیا پتہ کیا ہونے والا ہے، کل کے بارے میں پیشن گوئی کرو تو تخمینہ و ظن ہو سکتا ہے. لوگ بتاتے ہیں بارش ہوگی لیکن دھوپ نکل آتی ہے، تو تخمینے کی بات ہے. علم اس کو نہیں کہتے، اس کو تخمینہ کہتے ہیں، ظن کہتے ہیں اس کو. تو وہ غیب کی تعریف ہے. جب وہ غیب کی تعریف ہے تو یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہونے والا ہے. تو جب وہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں تو قرآن مجید نے کہا وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے. لیکن رہی یہ کہ کس طرح ہے، جیسے شارٹ ہینڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. شارٹ ہینڈ اگر آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا تو اس کا یہ مطلب یہ کہ لکھا ہوا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایسی لکیر ہی پڑی ہو تو جس کا پورے ایک سینٹینس کے معنی ہوتا ہو. ای جی کو لکھ کر فار ایگزامپل کہہ لیں، آئی ای کو دیٹ از کے معنی لے لیں تو یہ ان کی اپنی مرضی پر رہا. اس لیے قرآن مجید نے اپنی بولی میں اپنے محبوب سے کوئی بات کی ہو یہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، مگر یہ بات قابل یقین ہوگی کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن یہ تفصیل ہے لوح محفوظ کی. تو لوح محفوظ تمام غیبوں پر جامع ہے اور قرآن اس کی تفصیل ہے اور قرآن کی تفصیلوں کا سرکار کے سینے میں ہے. معلومات سارے غیب لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ کی تفصیل قرآن میں اور قرآن سرکار کے سینے میں ہے، لہٰذا سارے علوم سرکار کے سینے میں. اور سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ لاجک کا ایک اصول ہے کہ دو جانے ہوئے جملوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ تیسری کوئی نہ جانی ہوئی چیز سمجھ میں آ جائے. دو معلوم قضیوں کو، دو معلوم خبروں کو اس طرح جمع کرنا کہ اس سے تیسری نامعلوم خبر معلوم ہو جائے. یہ منطق کے اندر پہلی شکل کہلاتی، شکل اول اس کا نام ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک جملہ بولیں اس کا نام رکھیں سورہ، دوسرا جملہ بولیں اس کا نام رکھیں کبرا. اس میں دیکھیں جو بات آپ نے 2 مرتبہ کہی ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیں، باقی نتیجہ رہ جائے گا. مثلا یہ کہہ دیں کہ سارے علوم قرآن میں، پہلی گروپ سارے علوم لوح محفوظ میں اور لوح محفوظ ساری قرآن میں. اب 2 مرتبہ کون سا لفظ آیا ہے؟ لوح محفوظ مرتبہ. سارے علوم لوح محفوظ میں اور لوح محفوظ کے سارے علوم قرآن میں. تو 2 مرتبہ کون سا لفظ آیا؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ کو بیچ میں سے حذف کریں، کہہ جائے سارے علوم قرآن میں. اب پھر اس کا ایک نیا بنائیں کہ سارے علوم ظاہریہ اور باطنیہ قرآن میں اور قرآن سرکار کے سینے میں. اب 2 مرتبہ لفظ کون سا آیا ہے؟ قرآن. قرآن کو بیچ میں حذف کریں، کیا باقی رہ جائے گا؟ سارے علوم سرکار کے سینے میں. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس کو اس سے زیادہ آسان لفظوں میں کرنا چاہتے ہیں سارے نوٹ بٹوے میں اور بٹوا میری جیب میں. اب کون سا لفظ 2 مرتبہ آیا؟ بٹوا ہے. سارے نوٹ بٹوے میں، بٹوا میری جیب میں. تو بٹوا بٹوا دونوں کو حذف کریں تو سارے نوٹ میری جیب میں. سارے علوم قرآن میں اور قرآن سرکار کے سینے میں، لہٰذا سارے علوم سرکار کے سینے میں. سمجھ رہا؟ قرآن ہے کہ کچھ اور ہے؟ اب بھی کوئی کہے جناب 11ویں پر گیا مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، بدنصیبی اور ساتھ بھی کہ جناب قرآن مجید پڑھا لیکن حضور کے میں غیب کا کہیں نہیں لکھا ہوا. تجھے طریقہ نہ آتا ہو تو یہ تیری بدنصیبی ہے. میں یہ اپنے طرف سے پچھر لگا رہا ہوں. قرآن مجید کا لفظ صاحب نہیں آیا ہوا ہے ما کان حاضر قرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. قرآن کا لفظ صاحب تو ہے. یہ قرآن کی شان نہیں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے اسے گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ قرآن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے. اور یہ الکتاب کی تفسیر پر مسلم اکرام لکھتے لوح محفوظ. الکتاب کی یہ تفسیر لا ریب فیہ من رب العالمین، بلا شبہ یہ رب العالمین کی طرف سے. سبحان. اب جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، کہا کہ گھڑا جانا تو اس کی شان ہی نہیں، کیونکہ گھڑی ہوئی کتاب میں کتنی معلومات ہو سکتی ہیں. گھڑی ہوئی ہوتی اس کی جو پیدائشی طور پر یتیم ہے، کسی اسکول میں پڑھنے نہیں گیا،
لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں. گھڑتا وہ اور عاجز وہ ہو جاتے جو دنیا بھر کے لڑنے لوگ مانے جاتے ہیں. لڑنے کا کام وہ کرتا ہے جس نے ایک لکھنے پڑھنے کا ایک سینٹنس بھی نہیں سیکھا اور معلومات اس میں اتنی ہوتی کہ جتنی سابقہ آسمانی کتابیں آج تک انسانی سوسائٹی میں ظاہر ہوئی ہیں سب کا علم اس میں اکٹھا ہوا ہوتا. اور نہ صرف زمین والی کتابوں کی جامع ہوتی بلکہ آسمان کی کتابوں کی جامع ہوتی. اور کتنا خوبصورت مضمون اللہ کی قسم. اگر کسی آدمی کا ضمیر شنوا ہو تو یہ ذبح ہو جانے والا. یعنی زمین پر جو آنے والی کتابیں ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. یہ من بین یدیہ کی تفسیر میں آتے ہیں. بین یدیہ زمین پر جو علم آیا تھا وہ اس کی اس نے تصدیق کی ہے. جو زمین پر ابھی نہیں آیا تھا اس نے یہ جامع اس کی تشریح دی ہے. ایک کی وہ تصدیق ہے، دوسرے کی وہ تفسیر. یعنی جو کچھ معلوم کیا جا چکا ہو اس کی حقیقت کو واضح کر دینا یہ کمال علم ہے. اور جو کچھ ابھی معلوم نہ ہو اس کو کھول دینا یہ کمال ہے. یعنی زمینی اور آسمانی جمیع علوم کا جامع ہے تو قرآن. اور قرآن کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. ایک ہی لیکچر یاد رہ جائے ساری زندگی کو آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ کو کہے جناب نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تو جو یہ جملہ بول رہا ہے وہ اس قرآن کا ماننے والا ہے. اس کو مانو کہ وہ اس قرآن کا قائل ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ کائنات کی حقیقتیں اس کے سامنے تش تش بام. کائنات کی وہ اتھا گہرائیاں، وہ امیگو دقیق حقائق جن کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ناک سونگ نہیں سکتی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان چک نہیں سکتی، قوت لمسہ چھو نہیں سکتی اور عقل نارسا کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب قوت پرواز کے جا کے پر کھلتے ہیں. کتنا خوبصورت. آپ اس کے بعد بھی اگر باز نہیں آتے ہو تو ہم یقولون طرح ہو یہ کہتے ہیں جیسے خود اسے کھڑیا ہے. اگر بطرز محا کسی بات کے نہیں ہو تو بدرسی وہ چاہیے نہیں. فاتو بصورت مثلہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم یہ کہتے سے کھڑ لی دعویٰ اس بات کا کرتے ہو جو روزانہ کی زندگی میں ممکن ہے تو پھر وہ تم سے بن کے نہ آئے. بس گھڑ لینا تو ممکن ہے. اگر مکے میں رہ کے یتیم پل کے کچھ نہ پڑھ کے کھڑ لے اور تم زمانے بھر کے شاعر خطیب ادیب ہو کر اور زمانے بھر کے دانشور اور سیاستدان ہو کر اگر نہ کر سکو تو تم فتوانی. اگر سوچ نہیں سکی تو پھر تم فتوانی. اگر توبہ نہیں کر سکے تو پھر لاکھ لعنت ہے تمہاری سوچ. اور بدو من دون من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یار کتنا زبردست چیلنج کا. جس کو بھی خدا کو چھوڑ دو تو جس کو بھی بلانا چاہتے ایک نہیں پوری سوسائٹی مل کے کرو. تم خود عابد نہیں معبودوں کو بھی ساتھ ملا. عابد و معبود آخر آسمانوں سے جو پانی برسانے کا وہ کام کرتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق. جو مردے جو زندہ کرتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں بچے جو پیدا کرتے ہیں، اتنے بڑے جو کام سمجھتے ہو یہ تمہارے بت کر رہے ہیں خدا نخواستہ معاذ اللہ سونی عزب اللہ. تو آج ان کو بلا لو پھر ایک گھر لینے میں تمہاری مدد کیوں نہیں کرنا. بڑا خوبصورت استدلال ہے. اصل میں جب کوئی کسی اکھاڑے میں اترا ہوا ہونا اکھاڑے کی مشکلات اس سے معلوم کرنے کی ہوتی ہے. جس وقت پوری دنیا میں خدا پرستی نام کی بھی باقی نہیں رہی، جو اکا دکا کو خدا پرست ہے وہ کسی کوشش تنہائی میں گمنام ہے، سوسائٹی سے جانتی تک نہیں، اور غیر اللہ کی پوجا پوری دنیا پر رولنگ کر رہی ہے، اور جہالت دنیا کا قاعدہ بن چکا ہے، اور ظلم و ستم کائنات میں اقتدار کی باغیں ڈورے سنبھالے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم بہت بڑے سے بڑا حاکم کہلاتا ہے. اس وقت میں ایک شخص کا نعرہ حق لگانا، اس پر جم جانا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو خاطر میں لانا کتنا یار خوفناک وقت ہوا. جب اکیلی ذات سرکار کی ایک نعرہ لگانے والی، پوس پڑوس میں سارے دشمن، جس گلی جاتے لوگ انگلیاں اٹھاتے یہی وہ ہے تمہارے سارے بتوں کو برا کہتا ہے. عورتیں مرد بچے بڑے جگر کی بات ہے. ان موقع پر بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہوتا ہے. آدمی مردوں کے لوہے پانی بن کر کے حالات کی ناؤں میں پگھل کے بہتے، اور بڑے بڑے جوانوں کی توانائیاں ناکارہ ہو کے رہ جاتی ہیں. یہ وہ وقت ہے، لیکن اس سے اندازہ کریں کہ نبی کی قوت استقامت ساری دنیا کے مقابلے میں زیادہ.
فرمایا اس کی مانے تم صورت لاؤ، چھوٹی سے چھوٹی کو صورت لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہتے ہو بلا کے ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھٹلانے والوں کا جو مجموعی مزاج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ تحقیق کر کے جھٹلائے، میں نہ مانوں کی رٹ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ انکار کی طرف چلے گئے، چین بچبی ہوئے، ناک پہ چھریاں ڈالی اور ترش ہوئی اختیار کی، اور ایک مرتبہ نفی میں گردن ہلا دی تو شیطان تو پھر جناب ان کو اتنا پمپ کرتا کہ بجائے پمپ مارتا ہے۔ ان کو تو ٹکنے نہیں دیتا۔ قرآن عظیم کہتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے بلکہ جھٹلایا اس چیز کو جس کے علم کا احاطہ ہی نہیں ہے۔ جھٹلانے کے لیے تو چیز کا علم تو ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے میں کیا کروں، نہیں ہے تو جب اس کے ہونے کی نوعیت ہی مجھے پتا نہیں تو پھر میری نفی کی نوعیت کیا ہو۔ بس یہ کہتا ہے کہ دودھ اس پیالے میں نہیں ہے تو کم از کم دودھ کی تعریف تو جانوں۔ ممکن ہے دودھ کو دودھ جاننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد میں انکار کر رہا ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس چیز کی نفی کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اگر یہ کہوں اس پیالے میں دودھ نہیں ہے تو مجھے دودھ کی تعریف آنی چاہیے، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے جس چیز کا میں انکار کرنے لگا وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس میں جو تم نے ڈالا ہوا یہ پانی نہیں ہے، یہ پارا ہے، تو مجھے پانی اور پارے دونوں کی حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا، نہیں تو ایک چیز کی نفی اور دوسری چیز کا اس بات دونوں کا میرا حق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز کی تردید کر رہے ہیں، ان کو اس کا علم تو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے کنٹینٹس یہ دیکھتے، قرآن مجید نے جو فلسفی پیش کی ہے اس کو دیکھتے، جو نظام فکر، جو نظام عمل، جو نظام ذوق، جو نظام تحقیق، جو نظام وفا، جو نظام محبت قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اگر اس کو حقیقت کا پیمان لگا کے پرکھتے، اپنے چاروں کونوں کے ساتھ پوری برابری کے ساتھ اگر مطابقت نہ کھاتا پھر انہیں حق پہنچتا تھا کہ یہ کہتے کہ یہ غلط ہے۔ جب اس کو پرکھنے کی ان کی قوت ہی نہیں، مثال کے طور پر میں علم حساب جانتا ہی نہیں، میں ایک سوال کو کہتا ہوں یہ غلط نکالا گیا ہوا ہے، تو مجھ سے کوئی پوچھے تو شریف آدمی جب تو حساب جانتا ہی نہیں تو غلط کیوں کہتا ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ ایک مشینری میرے سامنے جوڑی گئی ہے اور اس جڑی ہوئی مشینری کو کہتا میں غلط ہے یہ، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے اگر صحیح ہوتی تو کیسے ہونی چاہیے تھی، اس کی غلطی ہے تو کس چیز سے، جب میں اس کو جانتا ہی نہیں تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک کوئی تھیوری لکھی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط لکھی ہوئی ہے تو مجھے صحیح پتا ہونی چاہیے نا، جب میں اس کو جانتا ہی نہیں تو میں کیوں کہتا ہوں یہ غلط۔ بس آسان ترین وہی مثال ہوگی، حساب، ایک سامنے میرے حساب سوال کیا گیا ہوا ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ حساب کا قاعدہ کیا ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں یہ جواب غلط، یہ سوال غلط، تو سوال کو غلط میں جب کہوں جبکہ میں وہ حساب جانوں۔ تو قرآن عظیم کے اندر جو کچھ تھا اس کی حقیقت سے آشنا ہو کر اس کی تردید کرتے، اور ایک رخ تھا اس کی تردید کرتے۔ اللہ تعالیٰ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ دوستو یہ جواب ہے قرآن مجید نے دیا ہے کہ جس چیز کو غلط کہنا چاہو اس کی غلطی کا آپ کو علم ہونا چاہیے، تک تخمینے اور اٹکل پچیوں کے ذریعے سے کسی حقیقت کا انکار مت کرو۔ ہم نے روزانہ کی زندگی میں دیکھا ہے کوئی انکار کرتے، کیوں؟ وہ جناب میرا سالہ جو ہے وہ کسی دوسری جماعت کا آدمی ہے، اگر میں یہ کہہ دوں شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں تو پھر مجبوری ہے مجھے، گھر میں کوئی نہیں جانے دیتا، ایسی مجبوریوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے مخالفت قبول کی ہے صرف اس لیے کہ میرا سالہ ناراض ہوتا ہے، میرا بہنوئی ناراض ہوتا ہے، میری بیگم ناخوش ہو جاتی ہے، میرے سسرال جو ہے مجھ سے ازردہ ہو جاتے ہیں، یہ وجوب سمجھتا ہے مخالفت کی۔ اور ظالم کبھی اللہ کے حضور میں تم نے پیش ہونا ہے، کبھی اس خدائے برحق کے سامنے ایک معقول جواب دینا ہے، جس کی بارگاہ میں یہ ہیرا پھیری میں سے کوئی بات نہیں چلے گی، سچائی چلنے والی چیز ہے، سچائی مہیا کر وہ کھان، اس کو کسی سالے بہنوئی کے لیے آگے پیچھے مت کر، چلنے والا سکہ ہے۔ اللہ بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کے جس کا انہیں علم ہی نہیں ہوا، جس کا پورا انہیں علم نہیں ہوا۔ احاطہ بالشیء کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گھیر لینا، پورا علم حاصل کر لینا، اور اس کا انجام بھی ابھی انہیں نہیں پہنچا۔ یہ کیا بات کہی ہے؟ یعنی جن کو بتایا تھا کہ اس کا انکار کرنے والوں کو یہ سزا ہوتی، یہ سزا ہوگی، اب قیامت گزر چکی ہوتی
پھر یہ اس کو جھٹلاتے تو کوئی بات تھی کہ جو قرآن مجید نے کہا تھا ویسا ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں ہوا. تو جب اس کے اندر جو علم تھا وہ بھی انہیں پورا نہیں پتہ چلا تو پھر انکار کا چانس کیسا؟ جو انہیں انجام بتایا گیا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، اس انجام کا انتظار کرنے سے پہلے یہ کہنا یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط بات ہے. یا انجام دیکھ چکے ہوتے یا علم کا پورا احاطہ کر چکے ہوتے تو پھر تمہیں کوئی گنجائش تھی اس کا انکار کرنے کی. تو اب اس کے بعد انالوجی، علم القیاس قرآن مجید استعمال کرتا ہے. کہہ رہے کہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اس پر سوچو، قرآن مجید آپ کے بند کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا کہ چشم عبرت سے دیکھو کائنات میں کیا ہوا. اس سے پیشتر جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا، کیا مطلب؟ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے. بس دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو دیکھ کے تالیاں بجائیں. مطلب جس طرح انہوں نے سچے نبیوں کو دیکھا، انہوں نے بھی سچے نبی کو دیکھا. اس پر ان پر بھی وہی ہوتی تھی، اس پر بھی وہی ہو رہی ہے. انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے انکار کیا، انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے انکار کیا. ان کا انجام دنیا میں ذلت اور قیامت میں رسوائی. تو اب ان کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس سے سمجھ جائیں کہ اس سے پیشتر بھی جو نبیوں کے منکر تھے ان کو بھی ذلت پیش آئی ہے. جو آج نبی کا منکر ہے اس کو بھی ذلت پیش آئی ہے. اس سے صرف ان کے بارے میں فتویٰ نہیں جو گزر چکے ہوئے ہیں، آئندہ بھی جو پیدا ہوں گے وہ اس آیت کے زد میں آئیں گے. قرآن مجید نے قیاس کرنے کی دعوت دی ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اسی طرح جھٹلایا، یعنی جو جھٹلانے کی ادا ان کی تھی وہی ان کی ہے، لہذا جو انجام ان کا ہوا تھا وہی ان کا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جتنے منکرین انبیاء تھے انہوں نے انکار کس طرح سے کیا تھا؟ نبیوں کے کمالات کا انکار کیا تھا. انجام کیا ہوا تھا؟ دنیا میں بھی ذلت اور قیامت میں بھی رسوائی. آج بھی جو نبی کے منکر ہیں دیکھتے ہیں ان کا انکار کا رخ کیا ہے؟ کمالات انبیاء. تو انجام ان کا اگر ذلت ہوا تھا ان کے لیے پھولوں کے ہار کسی نے تیار کر کے رکھے، ان کا بھی انجام ذلت ہونے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ غوث پاک کی مزار پر تو جانے کو حرام کہتے ہیں، لیکن اندرا گاندھی کے مزار پر انہیں مجبوراً جانا پڑتا. گاندھی کو پھر رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی انہیں مجبوری ضرور پیش آتی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ. اوئے ہوئے، رب کا پالیسی میٹر کتنا شاندار ہے. ہمارے محبوب کریم علیہ السلام ان میں سے بعض جو ہیں اس پر ایمان لائیں گے اور بعض نہیں ایمان لائیں گے. یعنی یہ کہ بعض نے ایمان کی دولت پائی ہے بعض نے نہیں پائی، کہ یہ پروردگار کی تقسیم ہے، یہ پروردگار کا پالیسی میٹر ہے، کہ پروردگار کی حکمت بالغہ اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا کہ سب کو کان سے پکڑ کے کیوں نہیں مسلمان کر دیا. جیسا آج جو کئی سمجھتے ہیں اگر غوث پاک مردے زندہ کر سکتے تھے تو سب کو پکڑ کے مسلمان ہی کیوں نہیں کر دیا. اس لیے سوچتے نبی پاک علیہ السلام اگر چاند توڑ سکتے تھے تو ابو جہل کو اور ابو لہب کو پکڑ کے مسلمان کیوں نہیں کر دیا. یہ سوال اٹھتے یہاں تک چلا جائے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کچھ کر سکتا تھا اس نے ابو جہل اور ابو لہب کو پکڑ کے کیوں مسلمان نہیں کر دیا. یہاں چل کے کہو کہ حکمت ہے، تو جس حکمت کے ماتحت رب نے نہیں کیا اسی حکمت کے ماتحت نبی نے دخل نہیں دیا، اسی حکمت کے ماتحت ولی نے دخل نہیں دیا. تو کوئی کام نہ کرنا یہ خدا کی عدم قدرت کی دلیل نہیں. جس طرح خدا کی عدم قدرت کی دلیل نہیں اسی طرح انبیاء کے عدم قدرت کی دلیل نہیں. جس طرح انبیاء کے عدم قدرت کی دلیل نہیں اسی طرح اولیاء کے عدم قدرت کی دلیل نہیں. اور ربکم عالم بالمفسدین، اور پروردگار عالم فسادیوں کو خوب جانتا ہے. اب دیکھیں لفظ فسادی کا استعمال کیا ہے. جو نبی کے انکار کی مہم میں ہیں، کہلانے کو وہ لیڈر ہیں، کہلانے کو وہ خان صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، سجادہ نشین صاحب ہیں. کوئی کعبہ شریف کا سجادہ نشین ہے، مکہ شریف کا سجادہ نشین ہے، کوئی کہیں کا سجادہ نشین ہے، کوئی کہیں کا. یعنی اس وقت کی سوسائٹی میں معزز ترین آدمی قرآن کو کہتا ہے فسادی ہے. تو معلومہ فساد اصل میں عظمت رسول میں رہنا اندازی کا نام ہے، دین حق کی گردن چکانے کی ناپاک تدابیر کا نام ہے. جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے سچے دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے رہے، ان کی لڑائی کو اسلام نے فساد کہا ہے، ان کے خون بہانے کو اسلام نے فساد کہا ہے، ان کے جان دینے کو فساد کہا ہے، ان کے وطن چھوڑنے کو فساد کہا ہے، ان کے لوگوں کو اجاڑ دینے کو فساد کہا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو تہہ تہہ کر دینے کو فساد کہا ہے. حالانکہ ان میں
بدر کی جنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم و آفرین کے ڈونگرے برسائے. پوچھو اس میں ہوا کیا ہے؟ بندے مارے گئے ہیں, بندے زخمی ہوئے ہیں, بندوں کو پکڑ کے لے گئے. جب 70 آدمی مارے گئے, 70 آدمی پکڑ کے لے گئے, کوئی آدمی زخمی ہوئے بغیر واپس نہیں آیا, اس کا نام فساد کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر لڑنے کا نام فساد ہے, کس قدر دھاندلی مچا رکھی ہے. خدا کا خوف کرو, یا قرآن اور حدیث سے دستبردار ہو جاؤ. اگر قرآن اور حدیث سے دستبردار نہیں ہوتے تو پھر فساد کی تعریف ہوتا ہی نہیں. جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے غلام کہہ رہے ہیں سچا دین ایسا ایسا ہے, تو منافقین کہتے ہیں اور جی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا رہا ہے وہ مام بے مومنین, وہ تو بے ایمان. جب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پھر مومن کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے جو میرے محبوب کے بارے میں مخلص نہیں ہے, خواہ وہ خدا کو بھی خدا مانے, قیامت کے حساب و کتاب کا بھی قائل ہو, مگر ہمارے کاغذوں میں بے ایمان. اب اس کے بعد کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت انہوں نے لڑائی کی تھی, اس کی وجہ سے کہا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ذمہ داری سے کہتا ہوں, جاؤ جہاں تک دماغ دوڑتا ہے دوڑاؤ, کسی سے جا کے پوچھو, میرا نام لو. اس نے یہ بات کہی ہے. یہ کفار کے بارے میں نہیں, یہ منافقین کے بارے میں. منافقین کی کون سی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فساد کر رہے تھے؟ وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے خلاف زبانی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے, سرکار کی عظمت و فضیلت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. یہ وہ ایام ہے. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی شان کے بارے میں گستاخانہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے لا تفسدوا فی الارض, تم زمین میں فساد مت کرو. تو کہتے ہیں ہم تو کمپرومائز کرا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سبھی ایک ہیں, دودھ بھی ایک ہے, پیشاب بھی ایک ہے. ایسا ظلم ہے. اس وقت ان کی لیڈرشپ جا رہی تھی نا, وہ سمجھتے تھے کہ جب تک سارے اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک ہماری ووٹیں نہیں بنتی. تو پھر ووٹیں کس طرح بنیں گی؟ جب ہم ہر ایک کی خوشنودی حاصل کریں. ہر ایک کی خوشنودی منافق حاصل کر سکتا ہے. ہر ایک کی خوشنودی حاصل کرنا اگر اہل حق کی عادت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام ہر ایک کے ووٹ حاصل کرتے ہیں. سرکار نے ایسا نہیں کیا. قرآن کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد مت کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اندازہ کرو, یہ بولی پرانے زمانے کے منافقین کی ہے. ہاں, کمپرومائزنگ پالیسی کو, جب حق اور باطل کو آپس میں مفاہمت کرا رہے ہوں, سچ اور جھوٹ کی آپس میں مکسچر بنا رہے ہوں, اس کا نام وہ اصلاح رکھتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے اس سے پوچھا, قرآن مجید نے کہا الا انہم هم المفسدون, مجھ سے پوچھا, اصل میں فسادی ہیں ہی وہ. گردنیں تو فاروق اعظم مار رہا ہے, ان کو کیوں فسادی نہیں کہتے ہو؟ گردنیں تو مولا مرتضیٰ نے اڑائی ہیں, ان کو فسادی کیوں نہیں کہتے؟ تلوار تو حضرت خالد بن ولید کے کہیں نہیں رکتی, ان کو فسادی کیوں نہیں کہتے؟ مارا تو حضرت عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کا, ان کو فسادی کیوں نہیں کہتے؟ حضرت مسلم نے اپنے والد اپنے سگے بھائی کی گردن اڑائی ہے, اس کو فسادی کیوں نہیں کہتے؟ قرآن تو ان کو تقسیم و آفرین کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أيدهم بروح منه. قرآن نے کہا ہوگی دنیا, آپ اس قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کبھی نہیں پائیں گے کہ ان کو دوست رکھیں جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہو. ان کا ویکنس پایا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اس میں جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے جھوٹے کہ دشمنان مصطفیٰ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. دشمن ہے تو سرکار کے نہیں, یار ہم کیوں کام کر لوگوں کو ناراض کریں. کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی ہو, جس نے رخ یار کی سربلندی کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالا, وہ معاف کر رہے ہیں. قرآن عظیم نے کہا یہ اصلاح کے دائی اور علمبردار جو بنے پھرتے ہیں, میں ان کو خوب جانتا ہوں. ربوں کا اعلم بالمفسدین, میں فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہوں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے منکر, نبی پاک علیہ السلام کے علم کے منکر, قرآن عظیم کی سچائی کے منکر لڑ نہیں رہے. قرآن ان کو فسادی کہہ رہا ہے. معلوم ہوا دین کے حقائق کو مسخ کرنے والا قرآن کی بولی میں مفسد ہے. اس کو نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے والے, نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں خطرہ قبول کرنے والے کی طرف منسوخ کرنا یہ جہالت ہے. قرآن نے منافقین کو جو صلح کا بہت بڑا داعی تھا اس کو مفسد تھا. یہ نقطہ سمجھو. تو
امید ہے یہ باتیں سمجھ آ جانے کے بعد کافی سارے مسائل حل ہو گئے ہوں گے. آپ ان میری معلومات کو پہلے باندھ دیں اور یقین خانوں کے ساتھ ان کو اپنا عقیدے کو جز بنا لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ عقیدے کو قائم دائم رکھے اور فساد اور اصلاح میں تمیز کرنے کے لیے ہوتا وما علینا الا البلاغ المبین.